اس ذکر کی کثرت کرنے والے کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ ہر برائی ہر گناہ کے اندر انسان کو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، وہ مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ذکر جس سے دل آئینہ ہو جاتا ہے، تمام حجابات پردے اٹھ جاتے ہیں، یہ عنصری جسم لطیف سے لطیف تر ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم ایک ایسے ذکر کے تعلق سے گفتگو کریں گے جس کے کرنے سے جتنے بھی حجابات ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں سارے حجابات اڑ جاتے ہیں، دل مکمل مصفا ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارا جسم جو چار عناصر آتش آب باد خاک سے بنا ہے، یہ عناصر کی جو خرابیاں ہیں جس سے طرح طرح کی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہمارے وجود کے اندر روحانی، وہ سب دور ہو جاتی ہیں۔ وہ ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ کلمہ طیب پاک کرنے والا ہے، دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کا ذکر ہمارے اندر تمام طرح کی برائیوں اور کثافتوں، یعنی تمام طرح کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ یعنی کلمہ طیب کا ذکر جو ہے تمام طرح کی جو برائیاں ظاہری اور باطنی ہیں تمام کو یہ صاف کر دیتا ہے۔ خاص طور پر جو برائیوں کے تعلق سے ہمارے نفس کے اندر رغبت ہوتی ہے، ہمارے نفس کے اندر جو برائیوں کے طرف میلان اس کا ہوتا ہے، بار بار برائیوں کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے، اس کے لیے یہ سب سے زیادہ کارگر ذکر ہے۔ یعنی برائی کے اندر جو نفس ہمیں لذت محسوس کرواتی ہے وہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس ذکر کی کثرت کرنے والے کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ ہر برائی ہر گناہ کے اندر انسان کو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، وہ مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ذکر کرنے والا تمام طرح کی ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب تمام طرح کی برائیاں اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، برائیوں میں اس کو لذت نہیں ملتی، اس لیے بندہ برائی کی طرف جاتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے اور حق کے درمیان تمام طرح کے جو پردے ہیں حجابات ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تمام پردے آہستہ 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 اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ عنصری جسم جو ہے جو چار عناصر سے بنا ہوا ہے، اس ذکر کی کثرت، اس کی نورانیت، اس کی کیا نام ہے نور سے لطیف تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی تمام طرح کی برائیوں کی جو کثافت ہمارے اندر موجود ہے اس ذکر سے وہ ختم ہوتی ہے، کثافت ختم ہوتی ہے تو ہمارا یہ جسم لطیف سے لطیف تر ہوتا چلا جاتا ہے، لطافت اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دل مکمل آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قلب آئینے کی طرح ایک دم صاف ہو جاتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے یار کا مشاہدہ کرتا ہے، جب بھی دل اس کا کرتا ہے نظر جھکاتا ہے اس میں ان کو دیکھ لیتا ہے۔ اور یہ حالت کثرت ذکر سے ہی شروع ہوتی ہے، کثرت ذکر سے ہی یہ حال آپ پر وارد ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ اب کثرت ذکر ہے کیا وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ کا ذکر ہمارے اوپر، ہمارے اندر بے اختیاری طور پر جاری ہو جائے، یعنی بغیر اختیار کے، لیکن یہ شروع میں حال اس کا یوں ہوتا ہے کہ آپ کو ارادتاً اختیاراً ذکر کرنا پڑتا ہے، پھر دھیمے دھیمے کر کے بے اختیاری طور پر ہمارے زبان و قلب پر ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے پاس انفاس جو ہم کرتے ہیں، پاس انفاس کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بے ارادہ یہ ذکر ہمارے اوپر، ہمارے زبان پر، ہمارے قلب پر جاری ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کثرت ذکر۔
حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنا کرو کہ تمہیں لوگ مجنو کہنے لگ جائیں. اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنے لگ جائیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر عشق الہی کے میں کھانے کی شراب ہے اور یہ بہتا ہوا دریا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والے چشمے کا پانی ہے. یعنی اس کا جو فیض ہے یہ جو ہے کبھی نہ ختم ہونے والا پانی کی طرح ہے جو پوشیدہ طریقے سے اس کے طالب یعنی کثرت سے ذکر کرنے والے کے حلق میں پہنچتا ہے تو کونین کا مقصود کائنات و وجود جب یہ حلق کے اندر ہمارے پہنچتا ہے تو کونین کا مقصد کائنات کا وجود اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسی شراب اور اسی پانی کی ایک گھونٹ کا اثر ہے. یعنی ہمارے اندر جتنی بھی طلب خاص ہے اللہ کے طرف جانے کی فکر ہے یہ سب اسی کے کا نام ایک گھونٹ کا اثر ہوتا ہے. جب انسانی وجود میں یہ اتر جاتا ہے تو اس کا دل انتہائی مستی اور سرور اور شوق میں بھر جاتا ہے، شوق سے بھر جاتا ہے جس سے جمال الہی کی طلب ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے جمال میں گم ہونے کی فکر میں لگ جاتا ہے. کلمہ طیب یاد رکھیں، اس کے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ظاہری اور باطنی دو طرح کی خصوصیات ہیں. اس کے ایک ظاہری خصوصیت ہے اور ایک باطنی خصوصیت ہے. ظاہری یعنی شرعی جو خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی تمام اذکار کے اندر سب سے افضل ذکر یہ ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا. اور باطنی اور عرفانی خصوصیت اس کی یہ ہے، عرفانی خصوصیت اس ذکر کی یہ ہے کہ اس کی طرف یعنی اللہ کے طرف کلمہ طیب کا ذکر عروج کرتا ہے، بلند ہوتا ہے، چڑھتا ہے. یعنی باطنی خصوصیت اس کی ہے کہ یہ ذکر خود عروج کرتا ہے اور ذکر کرنے والے کے مراتب بھی اسی کے ساتھ عروج کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ یہاں تک کہ عروج کرتا ہے کہ یہ کلمہ طیب بارگاہ الہی تک چڑھتا ہے، وہاں تک عروج کرتا ہے. یعنی عروج کرتا اس کی خاص بات یہ ہے کہ کوئی ٹائم کوئی وقت نہیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ کروٹ بدلتے وقت بھی ذکر کرنے کا حکم ہے. یعنی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے ذکر کا جو سسٹم ہے، جو ٹائم ٹیبل کچھ بھی نہیں ہے، ہر حال میں ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنے کا حکم ہے. دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے، سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے ذکر کے مقابلے میں اپنے ذکر کا وعدہ فرماتا ہے. یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی یہ خصوصیت اور کسی امت کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب یاد رکھیں کہ بندہ جب جس وقت تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہیں، وہ نظر رحمت ہمارے طرف فرماتا ہے جب تک کہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. اسی لیے کلمہ طیب کا ذکر سب سے افضل مانا جاتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہی وہ ذکر ہے جس کے ذریعے ہمارے دل کے اندر پاکیزگی اور نورانیت آتی ہے اور ہمارے وجود کے اندر جو عنصری کیا نام ہے کثافتیں موجود ہیں یہ دور ہو کر کے ہمارے جو تمام لطائف کے اندر تجلیات کا ظہور شروع ہوتا ہے اور بندے پر یہی زمین پر بیٹھے بیٹھے کئی عالم اس پر روشن ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے ذاکرین و شاکرین میں شامل فرمائے اور اپنے مقربین کے طفیل ہم سب کو اپنے مقربین میں داخل فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.